فرمایا آگے اسی کتاب الادب میں کہ اولاد کے ساتھ محبت کرنا، شفقت کرنا، ان کو چومنا، ان کے جسم سے ان کی خوشبو کو سونگھنا اور ان کو سینے سے لگانا، یہ ادب ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام نے ادب کا وہ وسیع تر معنی بیان کر دیا ہے کہ جو ہر جگہ اپلائی ہو رہا ہے۔ باپ اولاد کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اولاد باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آگے آگے ہر تعلق آتا چلا جائے گا۔ تو اپنی اولاد ہے، اب اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، اب یہ ایک فطری چیز ہے، مگر اس فطری چیز کو بھی اللہ رب العزت نے اس ادب دین کے دائرے میں رکھ دیا ہے اور حکم دے دیا۔ پھر ان کو چومنا فطری چیز ہے، اور پھر یہاں تک کہ اپنی اولاد کو ایسے سونگھنا، یہ بھی پیار کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اور معانقہ کرنا۔ اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری لائیں کہ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو اٹھایا، ان کو چوما اور ان کو سونگا، خوشبو سونگی۔ اور آقا علیہ السلام اس لیے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چومتے، سونگتے، اور سونگ کے ارشاد فرماتے، ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ جیسے پھولوں کو سونگا جاتا ہے، ایسے حسن حسین کو سونگتے، چومتے بھی، سونگتے بھی، گود میں بھی اٹھاتے، کندھوں پر بھی اٹھاتے، سینے سے بھی لگاتے۔ اسی باب کی اگلی حدیث پہ روک لائے ہیں، اس میں اقرع بن حابس التمیمی آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں امام حسن، سیدنا حسن بن علی آئے، آپ نے ان کو چوما، پیار کیا اور چوما۔ انہوں نے دیکھا تو اس نے کہا، حضرت اقرع نے کہا، ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، میرے 10 اولاد ہیں، 10 اولاد ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آقا علیہ السلام نے اس کی طرف اس طرح دیکھا، دیکھ کے فناظر الی رسول اللہ ثم قال من لا یرحم لا یرحم، جو محبت نہیں کرتا اس سے محبت نہیں کی جاتی، جس کے دل میں دوسرے کے لیے رحم نہیں آتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت اور محبت نکال لی ہے، چھین لی ہے، تمہیں محروم کر دیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں، تمہاری بد نصیبی۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث لاتے ہیں کہ حسن عہد، جس سے جو تعلق ہو، اس تعلق کے کچھ وعدے ہوتے ہیں، اس تعلق کی کچھ یادیں ہوتی ہیں، اس تعلق کے کچھ حیا ہوتے ہیں، کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، اس کو عمر بھر نبھانا، یہ ادب ہے۔ اور فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے، حسن العہد من الایمان، ایک عہد ہے وعدہ کرنا۔ اب اس کو بھی عہد میں لیا ہے، وہ کیا کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری شادی سے پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا، عرصہ پہلے وصال ہو چکا تھا، 3 سال قبل ان کا وصال ہو چکا تھا۔ فرماتی ہیں کہ مگر آقا علیہ السلام کا عمر بر عالم یہ رہا، ان کا وصال مکہ مظمہ میں ہو گیا ان کی شادی سے 3 سال قبل، اور پورے 10 سال تک آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ گزارے۔ فرمایا جب بھی کبھی گھر میں کوئی لیم یا گوٹ ذبح کرتے، کوئی بکرا یا کوئی چھترا ذبح کرتے، تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو، فرینڈز کو بیچتے تھے ان کے گھروں میں۔ وہ جو ان کا تعلق تھا، اس تعلق کی یاد کو نبھاتے رہنا کہ جیسے وہ بیچتی تھی اسی طرح میں بیچتا رہا ہوں، اس کے عمل کو، اس کو عہد کہا ہے۔ یہ کہا ہے کمٹمنٹ، یعنی تعلق کا ایک حیا ہوتا ہے، تعلق کی کچھ قدریں، یہ قدریں ہیں جن قدروں کی بات کرتے ہیں کہ ادب قدروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور قدریں ادب سے جنم لیتی ہیں، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ قدر ہے، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ اب علم کے باب میں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ان کی سہیلیوں کو ساری عمر ان کی وفات کے، وہ تو بیچتی تھی، آپ بھی بیچتے رہیں بطور شوہر۔ اب یہ 13 برس ان کے بعد حیات ہے، جب بھی کبھی بکرا ذبح کرتے، چھترا کرتے، تو گوشت ان کی سہیلیوں کی طرف اسی طرح بھیجتے جس طرح حیات میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھیجا کرتی تھی۔ اس کو ایمان کا حصہ بنایا اور یہ ادب کے باب میں لائے۔